بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ جو حضرات دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اگر کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو آگے آ جائیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سننا ہے۔ ہمارے آقا نے تو ہمارے لیے بہت کچھ برداشت کیا، اور ہم ان کے لیے تھوڑی دیر بھی برداشت نہ کریں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، جب جمعہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان مبارک کا تذکرہ کیا تو ہمارے امام صاحب اور ان کے صاحبزادے گلے پڑ گئے کہ تیری چھٹی کا دن جو ہے وہ ہم کو دے دے۔ بہت بہانے کیے کہ ٹریفک جام ہوگا اور روڈ بھرے ہوئے ہوں گے، میں نہیں آ پاؤں گا، بچنے کی کوشش تو کی لیکن کسی بھی طریقے سے منوا لیا کہ تجھے آ کر سیرت سنانی۔ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو ہم سب کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوں
اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، یعنی پوری آپ کی حیات اور پوری زندگی اور پوری لائف کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اب آپ کی زندگی دیکھی جائے، حیات اور عمر مبارکہ دیکھی جائے تو 63 سال کی۔ اگر ایک ایک منٹ بھی تذکرہ کریں تو 63 منٹ تو اسی میں چلی جائے، لیکن نہ آج تک آپ کی سیرت کا کوئی حق ادا کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی ادا کر سکے گا۔ اور کون ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شایان شان، یعنی جیسی آپ کی شان ہے، آپ کی ذات ہے، آپ کی صفات ہے، کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس کے مطابق کون بیان کر سکتا ہے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سیرت کو سنانے کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے بھی سردار ہے، ان کی زبان چاہیے، کہ جو بالکل معصوم ہے، جو فرشتے ہیں، فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے، پاک ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے بھی پاک ذات کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ فارسی میں ایک شاعر نے کہا کہ 1000 بار بشویم دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ 1000 مرتبہ بھی میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوؤں، مشک اور گلاب سے کلی کروں، تب بھی یہ پاک نبی تیرا پاک نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ تو حق انہی کا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر سیرت سننا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، بڑے جگر چاہیے اس کے لیے، بڑا دل چاہیے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا جب اپنا بیان سنایا، اپنی دعوت سنائی، گویا اپنی سیرت سنائی، نبی جو پیغام لے کر آئے، جو دعوت لے کر آئے، اس پیغام کو اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے سنایا، اور وہ لوگ یہ کہنے لگے سننے والے کہ ہم نے آپ کو بار بار آزمایا ہے، ہم نے آپ کو امین، امانت دار اور سچا پایا ہے، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، یہ اقرار بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک جملہ، ایک لائن سنائی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اعلان کر دو۔ تم جن بتوں کے چکر میں پڑے ہو، جن خداؤں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ لیا ہے، مٹی اور پتھر کا، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، وہ نہیں، معبود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ اعلان کر دو، یہ کلمہ پڑھ لو۔ مکہ کے لوگوں کو اور اپنی فیملی کے لوگوں کو جمع کر کے یہ سب سے پہلا جملہ اور سب سے پہلی یہ دعوت سنائی، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی کا اعلان بھی کیا۔ تو رشتہ داروں میں چچا بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کو ابو لہب کہتے ہیں، حضور کا چچا ہوتا ہے ابو لہب۔ ابو لہب یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، اس کا اصلی نام تو ہے عبد العزا۔ عزا مشرکوں کا ایک بت تھا، قرآن کریم نے بھی اس کا تذکرہ کیا، افرأیتم اللات والعزا
ومنات الثالثۃ الاخری، یہ تین بڑے بتوں کا تذکرہ کیا، لات، منات اور عزا۔ تو عبد العزا گویا یہ بتوں کا بندہ تھا۔ ابو لہب یا تو اس کا رنگ لال لال تھا، بہت ہی لال جیسا تھا، اس وجہ سے اس کو کہا کہ لال رنگ والا، یا تو یہ ہے کہ وہ جو باتیں کرتا تھا بہت جوشیلی ہوتی تھی، جس کو ہماری گجراتی میں کہتے ہیں آگ جھرتی مانی، شعلہ بیاں، تو وہ بھی ایسے ہی کچھ جوشیلے بھڑکاؤ وہ باتیں کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا گیا۔ یہ حضور کا چچا ہے، ایمان نہیں لایا تھا اور آخر تک نہیں لایا۔ یہ اس نے جب یہ سنا تو نعوذ باللہ کہنے لگا تبا لک الہذا جمعتنا، تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا یہ سنانے کے لیے۔ دیکھو پہلی دعوت، پہلا کلمہ یہ سنایا، چچا جیسا چچا غصے ہو گیا۔ حالانکہ یہ وہ چچا ہے کہ جس نے جب سنا تھا کہ میرے بھائی عبداللہ کی یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو بھتیجے کی خوشی میں اپنے غلام کو آزاد کر دیا تھا۔ لیکن جب یہی بھتیجا بڑا ہوا، نبوت ملی اور نبی بن کر جب پہلی دعوت دی، سنایا، تو نعوذ باللہ یہ بد دعائیں دینے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو جواب نہیں دیا اس کا، آپ خاموش رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورت نازل کر دی جس میں اس کی بد دعا کا جواب دیا اور بد دعا کو اسی پر پلٹایا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب، اس کی بیوی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتی تھی، گستاخی کرتی تھی، گالیاں بکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پتھر کے مارنے آتی تھی، یہاں تک کہ اس کے دو بیٹے، انہوں نے شادی کی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے، عتبہ اور عتیبہ، لیکن ان دونوں بیٹوں نے، ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگلی جانور مسلط کر دیے جو بھر مجمع کے بیچ میں یہ سوئے ہوئے تھے، اور جانور گویا ڈھونڈتے ہوئے آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ تو سیرت کا سن لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑے خوش نصیب ہے وہ کان کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے سننے کا موقع ملا۔ ہم اپنے اس خوش نصیبی کے اوپر جتنی بھی خوشیاں منائے کم ہے کہ ہمارے کوئی اعمال بھی ایسے نہ تھے کہ ہم کچھ سن سکتے۔ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے، بدنام کروایا ہے بلکہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم سیرت کو سنیں۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑا کٹھن کام ہے، بڑی عبادت ہے سیرت کا تذکرہ کرنا، لیکن سوچتے ہیں کہ سیرت شروع کرے تو کہاں سے کرے؟ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے، کافی وقت چاہیے، اور آپ کے کلام اور آپ کے ارشاد اور آپ کی زبان سے باتیں جو نکلتی ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوامع الکلم تھے۔ ایک مسلمان اتنا یاد رکھے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون تھے؟ جوامع الکلم، یعنی آپ کی زبان پاک سے جو باتیں نکلتی تھی وہ یہ تھا کہ سمندر کو گویا آپ نے کوزے میں بھر دیا تھا۔ اس لیے مدارس کے اندر جو آپ کی حدیثیں پڑھائی جاتی ہے اس کی شرح اور اس کی گائیڈ جو لکھی گئی ہے، حیران رہ جائیں گے آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک پر جو کتابیں لکھی گئی اور اس کی شرح اور اس کی گائیڈ لکھی گئی، کئی والیوم اور کئی جلدوں کے اندر لکھی گئی، لیکن لکھنے والا لکھ کر آخر میں یہی لکھتا ہے کہ واللہ عالم بالصواب، کہ میں نے تو بیان کر دیا، ورنہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی اس سے درست بات کو جانتے ہیں۔ میں حق ادا نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام اور آپ کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے۔ تو سیرت چھیڑے تو کہاں سے چھیڑے؟ آپ کی زندگی پاک کے دو حصے، ایک نبوت سے پہلے کا اور ایک نبوت کے بعد کا، یعنی پیدائش مبارکہ سے لے کر 40 سال کی عمر مبارکہ تک۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر بھی، وہاں تک پھر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، گویا یہ 23 سال اور ایک طرف 40 سال۔ نبوت سے پہلے وہ بھی بالکل زمانہ پاک، صاف، عالی، بلند و بالا، ایک پیدائش اور بچپن کی ایک بات کا اگر ذکر کرو تو عین عبادت ہے۔ کبھی آپ کو بچپن میں دیکھو، کبھی جوانی میں دیکھو، کبھی آپ کا ادھیڑ پنا دیکھو، کبھی آپ کا بڑھاپا دیکھو، کبھی آپ کی پیدائش کا ذکر ہے تو کبھی آپ کے زندگی کے آخری وقت کا تذکرہ۔ اور اگر آپ کی سیرت ہی کو بیان کرنا ہے تو پہلے تمام نبیوں کا تذکرہ، تمام نبیوں کا، اور سیرت نام ہے آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے تذکرہ کا بھی۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ تمام نبیوں کو جوڑو تو محمد نظر آتے ہیں، اور محمد کو کھولو تو صحابہ نظر آتے ہیں۔ کیا بات، کیا یعنی ایک عاشق سمجھ سکتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، وہ سب کو جو نبوت ملی وہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اسی لیے کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، خوبصورتی، سب سے خوبصورت پیغمبر اور نبی حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اللہ تعالیٰ نے جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر، عیسائی لوگ جن کو اپنا پیغمبر مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مسلمان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی ایک اللہ کے پیغمبر ہے۔ ان کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ جب دنیا میں دجال آئے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے۔ دمشقس، جس کو دمشق کہتے ہیں، اس کی مسجد کے منارے پر آپ فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، پھر وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر کر آئیں گے، اور دجال کا جب پیچھا کریں گے مقام لد میں جا کر دجال کو قتل کریں گے۔ پھر ان کو کیوں اٹھا لیا؟ اب یہ مستقل قصہ۔ ان کے دشمن یہود تھے اور یہودیوں نے آپ کو مارنے کا پلان بنایا،
تو اس وقت جو لینے کے لیے آیا اسی کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ جیسی کر دی ٹیمپرری، اور حضرت عیسیٰ کو فرشتوں کے ذریعے سے اوپر اٹھا لیا، اور یہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے جو لینا آیا تھا اس کو سولی پر چڑھا کے قتل کر دیا۔ آج بھی عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ کو تو ہماری وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور ہمارے گناہ پاک ہو گئے، ہم گناہوں سے پاک ہو گئے۔ یہ آج کا عیسائی یہ بھی مانتا ہے۔ قرآن منع کرتا ہے وما قتلوا وما صلبوا، نہ قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، ان کو مغالطہ لگ گیا، بلکہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہوں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اسکول پڑھنے والے بچوں نے پڑھا ہوگا یسوع کرسٹ کے نام سے ایک لیسن اور ایک پاٹ۔ پہلے تو آتا تھا، ہم نے جو گجراتی ودیاپیٹ واچن ماڑا پڑھی تھی اس کے اندر یہ آیا تھا، وہ پھانسی کا تختہ تیار کرتے ہیں اور اس پر ایک ایسا ہاتھ لگا کر ایسی تصویر کے ساتھ بتلایا جاتا اور کہتے یہ عیسیٰ نہیں، غلط ہے۔ ان کو کوئی پھانسی، یہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ ابھی دنیا میں آنا باقی ہے، لیکن اب جب آئیں گے ان کی نبوت ان کے پاس ضرور ہوگی، لیکن اب نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اب امتی ہونے کی حیثیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو آپ دنیا میں چلائیں گے، اس لیے کہ آقا خاتم النبیین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے ضرور، لیکن میرے آقا کی ختم نبوت کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین تو اللہ کے نبی ہی رہیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ اپنی نبوت کی تعلیم نہیں چلائیں گے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو چلائیں گے۔ کتنے عیسائی اس وقت دنیا میں مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ہمارے بزرگوں سے، کسی ایک بزرگ سے، غالباً شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے، کسی نے ایک عجیب سوال کیا، ایک عیسائی نے، یہ بتاؤ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک بیٹھا ہوا ہے، تیسرا آدمی آیا جو راستہ بھٹک گیا ہے، تو وہ راستہ کس سے معلوم کرے گا؟ وہ چالاک مکار تھا، اس کے سوال کرنے کا مطلب کیا تھا کہ تمہارے کہنے کے مطابق تو تمہارے نبی نے پردہ فرما لیا ہے، گویا وہ سوئے ہوئے، اور تم ہی کہتے ہو کہ عیسیٰ زندہ ہے، تو وہ کہہ رہا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور یہ کہہ دیں گے کہ جو راستہ پوچھنے آیا وہ سوئے ہوئے سے نہیں پوچھے گا، جاگتے ہوئے سے پوچھے گا، تو اب میں کہوں گا کہ لو عیسیٰ جاگتے۔ وہ عالم بھی بڑے عقل والے تھے، کہا اچھا یہ رونگ سائڈ جا رہا ہے۔ فوراً کہا کہ وہ جو جاگتا ہوا بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بھی سوئے ہوئے کے انتظار میں ہے کہ یہ کب اٹھے اور میں اس سے راستہ معلوم کروں۔ اس لیے مولویوں کے جلدی پالے نہ پڑا کرو، ادھر پکڑ لیتے کہیں نہ کہیں سے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کا مناظرہ اور بحث ہو گئی تھی دیانند سرسوتی سے۔ وہ تو حضرت کے نام سے چمک کر بھاگتا تھا، لیکن ایک مرتبہ سامنا ہو گیا، بیٹھے، بہت مکار تھا، بات بنانے والا آدمی تھا۔ وہ سمجھا یہ بھی کوئی ایسے ہی ہے، دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ گرم گرم ہوا چلی، اور جدھر سے ہوا چل رہی تھی وہ مدینہ شریف کا رخ تھا۔ تو کہنے لگا کہ دیکھا یہ تمہارے مدینہ سے ہوا آ رہی ہے ادھر کی طرف سے، اس لیے بہت گرم گرم ہے، اگر کاشی کی طرف سے چلی ہوتی تو بڑی ٹھنڈی ہوا آتی۔ حضرت نے جواب دیا کہ جی بھائی
بات تو تیری برابر ہے، لیکن سن لے، بات یہ سن لے کہ جو ہوا کاشی سے چلی ہو لیکن جب مدینہ پہنچتی ہے تو گرم ہوا بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور مدینہ سے چلی بھی ہوا جب کاشی ہو کر آتی ہے تو وہاں نحوست کا عالم یہ ہے کہ وہ ہوا بھی وہاں گرم ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ خیر بہرحال میں تو سیرت پاک سنانا چاہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بہت ایک وسیع مضمون ہے، پڑھنا چاہیے ہم مسلمانوں کو، ہمارے گھروں میں سیرت کی وہ کتابیں ہوں کہ جو روزانہ پڑھی جائے، ہمارا بچہ بچہ اس سے واقف ہونا چاہیے، اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے، صرف نعرے بازی لگانے سے کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا، ہاں پڑھنا پڑے گا، عملی زندگی بنانی پڑے گی۔ ذرا آپ دیکھیے نا میرے آقا کی تعلیم اور سیرت میں کیا خوبیاں تھی، کیسا ماحول بدل دیا۔ مکہ کے وہ لوگ کہ جن کی ہر منٹ کا ایک نیا بت، شراب جن کی گھٹیوں میں پڑا ہوا تھا، جب بھی اس دور کے حالات لکھتے ہیں تو کوئی لکھنے والا کیا لکھتا ہے؟ زمانہ جاہلیت، اتنے جاہل قسم کے لوگ تھے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس قوم کو کوئی سدھار بھی سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا معجزہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سال کے شارٹ ٹائم میں، مختصر سے ٹائم میں 23 سال پورے عرب کیا پوری دنیا کا رنگ ہی بدل ڈالا، نقشہ بدل ڈالا۔ یہ معجزہ تھا، یہ کمال تھا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے بات یہ ابتدائی اگر ہوئی تو یہ کافی لمبی ہو جائے گی، قصہ مختصر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کب ہوئی ہے؟ عیسوی سن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسلامی ربیع الاول کا مہینہ ہے، ابھی اسلامی کیلنڈر نہیں ہے، مہینوں کے نام تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اسلامی کیلنڈر جو بنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنایا تو مکہ چھوڑ کر جب مدینہ شریف آپ گئے ہیں تو اس کو ہجرت کہتے ہیں، وہاں سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی اور سن ہجری کہتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر، اس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پیدائش مبارکہ ربیع الاول، یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا اسلامی کیلنڈر کا، اس کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ یہ تیسرا مہینہ ہے سال کا، پہلا محرم، دوسرا صفر، تیسرا یہ ربیع الاول۔ تو ربیع الاول کی تاریخ کون سی؟ بہت سی تاریخ ملتی ہے، تاریخ کے اندر علماء کا اختلاف ہے، بعضوں نے 8 بتائی، بعضوں نے 9 بتائی، بعضوں نے 12، بعضوں نے اس کے علاوہ بھی۔ یہ کیوں اختلاف ہو رہا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ جب کوئی شخص جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، اس وقت تو پتہ نہیں چلتا۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے اور کارنامے پیش کرتا ہے، جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی ہستی ہے، پھر اس کے بچپن کو کھودا جاتا ہے، کریدا جاتا ہے، پھر یاد رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ تو یتیم تھے، آپ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ اپنی امی کے پیٹ میں تھے، اسی وقت آپ کے ابا حضرت عبداللہ ان کا انتقال ہو گیا،
باپ کا انتقال جب ہوا تو اس وقت آپ کے ابو کی عمر 18 سال کی، وہ اپنے سسرال مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے، یہاں گھر میں پتہ بھی نہیں تھا دادا عبد المطلب کو۔ جب ان کے چاچا حارث وہ لینے کے لیے پہنچے مدینہ منورہ، تب پتا چلا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں یتیم تشریف لائے۔ کیوں یتیم پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ اس میں بھی اللہ کی بہت حکمتیں ہیں۔ بغیر باپ کے جب آئے دنیا میں تو باپ نہیں ہے آپ کا، کیوں اللہ تعالیٰ نے یتیم کیوں پیدا کیا؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی تعلیم دی دنیا والوں کو، سب پر آپ کا عمل ہے۔ کوئی ایک بات ایسی نہیں ہماری طرح نہیں کہ ہم نے جتنی باتیں کی سب ہم نے عمل کیا، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ جتنی باتیں آپ نے بیان فرمائی زبان سے، سب پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ یتیموں کے حالات بیان کرنے والے تھے، یتیموں کی فضیلت بیان کرنے والے تھے، یتیموں کے حقوق بیان کرنے والے تھے۔ بیان تو کرتے لیکن آپ کا اس پر عمل نہ ہوتا تو ناقص رہ جاتی، ادھوری بات رہ جاتی، اس لیے اللہ نے آپ کو یتیم بنایا۔ دوسری بات، انسان کو پڑھانے میں، لکھانے میں، بڑا بنانے میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ماں باپ کا۔ عام طور پر ایک انسان جو بڑا بنتا ہے تو بڑا بنانے میں اس کے ماں باپ ہی تو خرچ کرتے ہیں، ماں باپ ہی تو پلان بناتے ہیں، وہی تو پروگرام بناتے ہیں، وہی تو پڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، وہی تو اوپر لے جاتے ہیں۔ ماں باپ ہی کا کمال ہوتا ہے۔ یہ بات ہے کہ آج کی اولاد اس کو سمجھتی نہیں ہے، لیکن کمال تو ماں باپ ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا بڑا رتبہ دینا تھا، اتنا بڑا مقام دینا تھا، اللہ نے یتیم پیدا کیا کہ عام طور پر تو باپ بناتا ہے بڑا، یہ تو باپ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ باپ نہیں ہوتا تو ماں فکر کرتی ہے لوگوں کے کپڑے دھو کے، لوگوں کے برتن دھو کر، لوگوں کی یہاں جھاڑو پوتا کر کے، وہ کما کما کر اپنی اولاد کو پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے۔ لیکن یہاں تو جب 6 سال کی عمر مبارکہ ہوئی کہ امی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ جس کی پرورش میں تھے، جو آپ کو پال رہے تھے، وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ ابو طالب جب آپ کی عمر مبارکہ اس قریب پہنچتی ہے کہ وہ چچا جو ہے ان کا بھی، وہ چچا جو ہے وہ تو بہت غریب تھے۔ چچا کے 2 بیٹے حضرت علی اور حضرت جعفر، یہ 2 بیٹے۔ حضرت علی جب بڑے ہوئے تو خود وہ تو اللہ کے نبی کے گھر میں پل رہے تھے۔ گویا ابو طالب تو بہت غریب، وہ کیا لکھاتے پڑھاتے؟ اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں نے میرے نبی کو جو مقام عطا فرمایا، نہ اس میں باپ کی محنت کا دخل، نہ ماں کی محنت کا دخل، یہ میرے کمال کا ہے سب۔ ورنہ کہہ دیتے کہ یہ قرآن کیا ہے، ان کے باپ نے سکھایا ہوگا، ان کی امی نے سکھایا ہوگا۔ لیکن اب تو کہنے والوں کے منہ پر تالا لگ گیا کہ وہ عرب قوم کہ جن میں پڑھنے پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا اس زمانے میں، عرب قوم میں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ اس زمانے میں پیدا ہونے والا ایک شخص جس کو سب جانتے کہ یتیم پیدا ہوا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور چچا ہے تو بہت غریب، پڑھانے لکھانے کے کوئی اسباب بھی نہیں، اور عرب کا صحرا یعنی ریتیلا علاقہ، وہاں پیدائش ہوئی، اور 40 سال کی عمر تک لوگوں نے دیکھا کہ کوئی استاد کے پاس پڑھنے نہیں بیٹھے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ 40 سال کے بعد زبان مبارکہ سے، زبان اقدس سے وہ کلام نکلا اور دنیا والوں کو چیلنج کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اے لوگو جو میرے اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے جو نازل کیا ہمارے نبی پر، ہمارے بندے پر، اگر تم کو اس میں شک ہے، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ کا کلام ہے، یہ تو انسانی کلام ہے، تم یوں کہتے ہو، تو پھر لے آؤ اس کے جیسا، تم بھی اس کے جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ قرآن بہت زبردست چیلنج کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے آ جاؤ پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں، ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ، اپنے یاروں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لو اور قرآن جیسی ایک سورت اور ایک آیت بنا کے لاؤ۔ آج 1450 سال ہو گئے، کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا اور نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔ اور ابھی ہمارے امام صاحب نماز میں پڑھ رہے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ کفاروں نے کہا جب قرآن نازل ہوا تو کفار یوں کہتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو، شور کرو کہ قرآن کی آواز دب جائے۔ یعنی جس دن سے قرآن نازل ہوا اس دن سے لے کر آج تک قرآن کی آواز کو دبانے کی پوری طاقت لگا دی، پورا خرچ کر ڈالا، قرآن کو مٹانے، قرآن کو دبانے، قرآن کا گلا گھونٹنے نے پوری کوشش کر لی۔ کیسے کیسے لوگ آئے، کچھ تو آستین کے سانپ بھی نکلے، ہے نا؟ کیسے سانپ تھے جنہوں نے دیش میں آ کے اپنا مذہب ہی بدل ڈالا۔ اب تو اس کو اس نام سے پکارتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تیاگی صاحب بن گئے اسلام کو تیاگ کر۔ ہاں، اور کیا کہنے لگے 26 آیتوں کو نکال دو، اس کے اندر یہ ہے وہ ہے۔ اللہ نے کہا ہم تجھے ہی نکال دیتے، تیری ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے تو نکالا ہی نکالا۔ اوہ، جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ارے سمجھ رہے نا؟ ہاں، سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ۔ ہاں، بہت کود رہا تھا کمبخت، رویا بھی، خوب اسٹنٹ کیے، خوب ناٹک کیے، کہ جن کے بھروسوں پر کیا تھا وہ سب دور چلے گئے، کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی پھٹکار اور یہ اللہ کا عذاب آیا۔ قرآن جب نازل ہوتا تھا لوگ تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے کہ قرآن سنا نہ سکے کوئی، اتنا شور کرتے تھے۔ لیکن کیا ہو گیا، جتنا گلا دبایا اتنا ہی گویا قرآن ابھر کر اوپر آیا، اور الحمدللہ آج قرآن کے حافظ بننے بنانے کا جو رواج اور ماحول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہر گھر میں حافظ پیدا فرما۔ یورپ، انگریز، انگلینڈ والے اس دھرتی پر آئے تھے اور دھرتی پر آنے کا مقصد اسلام کو مٹانا، لیکن یہی علماء جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے تھے یہی نکل کر آئے اور انگریز کے ساتھ جنگ آزادی لڑی۔ جنگ آزادی 1800 کی صدی سے بھی پہلے ہمارے علماء نے پانی پت اور بالاکوٹ کی وادیوں سے پوچھو، دہلی سے لے کر پانی پت تک کے پورے درختوں سے پوچھو، جنگ آزادی جو لڑی ہے وہ جو آپ لوگوں نے اتہاس میں پڑھا ہے نا، یہ سب طفیلی لوگ ہیں، ایک بھی نہیں اندر سے تھے تو ہمارے علماء جن کو سور کے چمڑے میں لپیٹ کر تیل کی اکلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا، پھانسی کے پھندوں پر جن کو لٹکایا گیا، لیکن ایک نے بھی غداری نہیں کی، سب نے اس ملک کو مل کر آزادی دلائی۔ آزادی دلانے والے دوسرے تھے اور کرایہ دار جو آئے وہ اپنے آپ کو دیش پریمی بتلا رہے ہیں۔ پھر یہ میرا موضوع اور ٹاپک کبھی نہیں، ورنہ ادھر چھڑ جائے تو ادھر چلے جائیں گے ہم۔ لیکن جو سیرت والے لوگ تھے انہوں نے ہی ملک کو آزاد کرایا، انہوں نے بھگتا ہے، انہوں نے پھانسی کھائی ہے۔ ورنہ جن کے نام آتے ہیں یہ سب 1922 کے بعد آئے، سب 1922 کے بعد آئے، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے تو ہمارے اکابر علماء ہیں، اسلام مسلمانوں نے اس ملک کے اندر اپنی قربانیاں دی۔ مستقل اتحاد سے بھلا دیا گیا، دھیرے 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 سب نکال دیا گیا۔
اور ہم لوگوں کے پاس بھی پڑھنے کی فرصت نہیں ہے کہ سینہ تان کر کہہ سکے کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے، غدار نہیں ہے، بے وفا نہیں ہے. ہم تو ایسے وفادار ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کا وہ خون پڑا ہوا ہے کہ جہاں سے مٹی اٹھا کر سونگ لوگے ہمارے باپ دادا کی وفاداری کی خوشبو نظر آئی. کبھی ہم نے پیٹ نہیں دکھائی. خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے دنیا میں تو آپ یتیم تھے. آپ کے والد جن کا نام، ابو کا نام عبداللہ اور امی کا نام آمینہ تھا. جمعہ میں نے بتلایا تھا کہ آپ کی پیدائش کے وقت کی برکتیں کیسی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوئے روتے ہوئے نہیں آئے. عام طور پر بچہ روتا ہوا آتا ہے، اور یہ رونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. نہ روئے تو کم وقت ڈاکٹر ہاسپٹل میں جمع کروا دیتا ہے، اور نہیں روتا تو مار مار کے بھی رولاتے، تھپڑ پڑتی ہے رو. ہاں، کہا دنیا میں آیا ہے روتا ہوا، اور دنیا سے جا تو ہنستا ہوا جا. ساری دنیا روئے گی تیرے اوپر کہ اتنا اچھا آدمی اللہ والا چلا گیا. دنیا میں میرے آقا جب آئے تو ہنستے ہوئے تشریف لائے. بتلا دیا دنیا والوں تمہارا رونا بند، دنیا کے ٹینشنوں کو چھوڑ دو، فکروں کو چھوڑ دو. میں رلانے کے لیے نہیں، میں ہنسانے کے لیے آیا ہوں. جنت کی ہنسی اور جنت کی خوشیاں تمہارے چہروں پہ دینے کے لیے آیا ہوں. صبح صادق جب اندھیرا مٹ رہا تھا، صبح وہ روشنی فجر کی پھوٹ رہی تھی، اس وقت آئے کہ اب دنیا کے اندھیرے دور ہوں گے، دنیا میں اجالا اور روشنی ہوگی. اسلام کی تعلیم میں اندھیرا نہیں ہے، اسلام کی تعلیم میں روشنی اور اجالا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختنہ کی بھی تکلیف نہیں دی. آپ ختنہ کیے ہوئے دنیا میں پیدا ہوئے. خوبصورت ایسا آج تک کسی نے دیکھا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ عربی کا ایک شعر ہے کہ وہ اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے تمام عیبوں سے آپ کو پاک پیدا فرمایا تھا. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ خود اپنے لیے چاہتے تھے. اتنا خوبصورت. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حق وہ بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ او خوبصورتیوں کے والی، یا صاحب الجمال، اور انسانوں کے سردار، تحقیق کے تیرے چہرے انور کی چمک سے چاند کو بھی بھیک ملی ہے. ابھی امام صاحب پڑھ رہے تھے نا والضحی واللیل اذا سجا، اللہ قسم کھا رہے، قسم ہے چاش کے وقت کی، قسم ہے رات کی اندھیری اور تاریکی کی. لیکن ایک عاشق ترجمہ کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قسم ہے محبوب تیری پیشانی سے نکلنے والی چمک کی، قسم ہے محبوب تیری زلفوں کی سیاہی کی. یعنی آقا کے بال مبارک کہ جو زلفیں تھی، جو سیاہی تھی، اللہ رب العزت اس کی قسم کھا رہے. والضحی واللیل اذا سجا. اللہ رب العزت کو اپنے نبی کی بڑی فکر ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے محبت بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہر ادا کی قسم کھا رہے. میرے نبی کی جو ادائیں ہیں قرآن نے اس کی قسم کھائی. یہ جو آیت ہے امام صاحب پر، وہ پریشانی یہ ہوں کہ آیت کی تفسیر سناتا چلوں یا سیرت کے ٹاپک کو آگے چلاتا چلوں، دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لوں. ما ودعک ربک وما قلی، کیا ہے؟ نہ تو تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا ہے، نہ تو تجھ سے بیزار ہوا ہے. دیکھو
इंसाफ की बात, कायदे की बात। जो जितना करीब होता है ना उसकी पकड़ भी उतनी होती है। कहा आपकी मोहब्बत एक तरफ, लेकिन मोहब्बत उसी को कहते हैं कि पिघलने न दिया जाए, बात बात पर तंबीह की जाए। यहां भी कुछ तंबीह मकसूद थी, इसलिए चंद दिनों वही रोक दी, वही नहीं आई। तो कुफ्फारों ने ताना दिया कि लो इनके न, हमने तो छोड़ा था, इनके अल्लाह ने भी इसको छोड़ दिया, हम तो बेजार थे ही इससे, इनका अल्लाह भी इनसे बेजार हो गया। आयत नादिल फरमाई मा वद्दाअका रब्बुक, नहीं छोड़ा है तुझको तेरे रब ने, वो मा कला, और न तो रब तेरा तुझसे बेजार हुआ है। मा वद्दाअका रब्बुक व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ताकि कि तेरी दुनिया उससे आखिरत बेहतर होगी, या दुनिया की पहली जिंदगी उससे बाद में आने वाली तेरी जिंदगी बेहतर होगी। जब जब भी कोई ऐसी बात हुई अल्लाह ने जवाब दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 बेटे जरूर है, लेकिन कोई बेटा जवान नहीं हुआ, बचपन ही में इंतकाल हो गया। आमतौर पर लोग कहते हैं ये आदमी जो बड़ा बना है ना तो इसके बेटों का बहुत सपोर्ट है, यहां तो बेटे पहले से ले लिए। और कुफ्फार ताना देने लगे कि लो इसके तो औलाद ही खत्म हो गई, ये मिशन जो प्रोग्राम लेकर आया है कौन चलाएगा इसका मिशन, कौन चलाएगा इसका प्रोग्राम, खत्म, ये खत्म, इसकी औलाद तो गई, ये खत्म हुआ, मरेगा उस दिन गोया इसका दीन और मजहब भी मर जाएगा। अल्लाह ताला ने उन लोगों को भूल भुलैया कर दिया जो मेरे नबी पर ये इल्जाम लगा रहे थे। और नबी की औलाद रूहानी यानी उलमा, कुरान हाफिज होने वाले, इल्म दीन पढ़ने वाले, ये सारे रूहानी औलाद, या सैयद जो आपकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चले, अल्लाह ताला ने उनसे नस्ल को कैसा आबाद किया। कोई पेट से निकली औलाद इतनी नस्ल को नहीं बढ़ाती जितनी ये बेटी फातिमा की नस्ल चल गई, यानी सैयद लोग। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े हसीन, बड़े जमील, बड़े खूबसूरत। अगर आपकी खूबसूरती का आप तज़किरा करना शुरू कर दो कि आप कितने खूबसूरत थे, अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरती में कहां से तज़किरा करना पड़ेगा? सर मुबारक से लेकर के पैर मुबारक तक, जिसमें सर का तज़किरा, बालों का जिक्र, आंखों का जिक्र, भौं मुबारक, पेशानी, और आपके होंठ, आपकी नाक, आपके दांत, आपके गाल मुबारक, आपके शोल्डर्स, आपका सीना, आपका पेट, आपकी पीठ, आपकी रान, आपके घुटने, आपकी पिंडलियां, आपके पैर और पैर के तलवे और पंजे। अब बतलाइए इसमें कितना वक्त जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तो सुनते रहते हैं, जरा ये भी सुन लो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कद न बहुत लंबा था न ठींगना। ठींगना हो तो भी लोग सताते हैं कि एक बिल लसिया है, और लंबा हो तो के ताड़ का तीसरा भाग। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियानी कद के थे, दरमियानी कद के। लेकिन यह भी एक मौजज़ा था कि चाहे कितने बड़े कद का पूरी मजमे में, पूरी मजलिस में कोई बैठा हो, अल्लाह ताला कुदरती तौर पर आपका कद उससे भी बढ़ा देते थे कि मेरे नबी से रूहानी तौर पर तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता, जिस्मानी तौर पर भी आगे नहीं बढ़ सकता। थे दरमियानी कद के, लेकिन जब सब बैठे होते तो सबसे ऊंचे आप ही नजर आते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर मुबारक गोल था, मुदव्वर गोल था आपका सर। अब अपने अपनी टोपियां उतार के घर जाके सर देख लियो कि कैसा है मेरा माथा। और आपका सर मुबारक बड़ा था,
کیوں؟ یہ بڑا ہونا نشانی تھی کہ آپ بہت ہوشیار اور ذہین ہیں، اسی لیے کہتے ہیں متھوڑا بہت بڑا ہے۔ میں دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ اس کا متھا بہت بڑا ہے، یعنی بہت ہوشیار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک گول تھا اور بڑا تھا۔ آپ بال رکھنے کے عادی تھے، بال رکھتے تھے۔ بال کیسے تھے؟ آپ کے بال نہ تو بالکل سیدھے اور نہ تو گھنگریالو جیسے وہ حبشیوں کے ہوتے ہیں نہ ویسے بھی نہیں، اور بالکل پلین نہیں۔ ہمارے جوان آج کل کروا نا وہ چپی لگا کے پھرتے کمبا، عجیب ہوتے۔ بال رکھنے پر آتے تھے کم وقتوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا بال رکھنے کے کیسے۔ آج کل تو بڑے عجیب عجیب یہاں سے کٹے ہوئے صاف اور اوپر رکھ لیتے ہیں، جیل بیل لگا کے جاتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ ٹوائلٹ دھونے کا برش لگا رکھا ہے اوپر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بال رکھتے تھے پیشانی سے لے کر کے گردن تک۔ آپ کے بالوں کا نام ہے وفرا لما جمہ۔ یہ کان کی لو سے ذرا اوپر، پھر کان کی لو تک اور آدھی گردن تک بال آتے تھے، آدھی گردن تک۔ اس سے اوپر ہوتے، اس سے بڑے ہوتے، آپ کٹا لیتے تھے اس کو، پھر لیول میں لے لیتے، پھر وہ بڑھتے، پھر گردن پر آدھی گردن پر آتے، آپ اس کو اوپر اٹھوا لیتے۔ جو بعض لوگوں نے ایک دم لٹیا رکھ کر یہ اس کو نام دے دیا ہے زلفے، نہیں جناب، یہ نہیں، یہ تو بے ادبی، یہ تو گستاخی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک ایسے تھے جیسے کبھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہو اور نہر اور ندی کے کنارے پر جا کے بیٹھے اور وہ ہوا چلتی ہو تو پانی کیسا لگتا ہے، یہ موج لیے ہوئے کتنا پیارا منظر لگتا ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں اس کو۔ بس سرکار کے بال دیکھو تو یہ عالم تھا۔ بالوں میں تیل ڈالنے کے عادی تھے، شیمپو نہیں تیل۔ ہاں ہم لوگ کیا ڈالتے ہیں؟ جیل اور شیمپو، پتہ نہیں کیا عجیب عجیب۔ اب تو غسل خانوں میں سے صابن بھی غائب ہو گیا، اب تو وہ باڈی کا بھی لوشن اور جیل آ گیا۔ انگلینڈ گیا تو وہاں پر باتھ روم میں گیا، میں نے کہا بھائی صابن، تو وہی بڑے بڑے بوتل لا کر دے دیے کہ یہ سر میں ڈالنے کا، یہ بدن پہ لگا۔ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا کہ انڈیا سے صابن لے کر ہی گیا تھا میرے پسند کا، تو وہ صابن لے کر گیا نا، پھر غسل کیا میں نے کہا یا اللہ یہ کیا آفت بلا آ گئی۔ اور وہ جیل پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کمبخت کو لگاوی کتنی اتنی لے کہ اتنا لے وے۔ صابن تو ماشاءاللہ جم کے ہم لگا لیتے ہیں بلا تکلف، لیکن اب اس کو لگاوے تو کتنی لگاوے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ استعمال کر رہا ہے تو گھر والے کہیں کہ کون بیوقوف آ گیا تھا، استعمال بھی کرتے نہیں آیا۔ ایک تو نئی چیز استعمال کرتے ہوئے ڈر بھی بہت لگتا ہے، اس لیے کوئی جگہ آئٹم کھانے میں بھی نہیں ہوتی تو پہلے میرے تو طریقہ ہے کہ دیکھتا ہوں کہ ہاں بھائی کھانے کا کیسے، ہاتھ سے کھانا، چمچے سے لیمبو ڈال کے کھانا یا ویسے ہی کھا لینا، ورنہ سب ہنسیں گے کہ الو کا پٹھا آیا تھا۔ خیر چلیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بال رکھوانے کے عادی تھے۔ آپ نے کتروائے اور منڈوائے بھی ہیں لیکن عمرہ اور حج کے موقع پر، لیکن تیل ڈالنے کے عادی تھے، خوب تیل ڈالتے، اتنا تیل ڈالتے تھے کہ آپ ٹوپی کے نیچے کپڑا رکھتے تھے، وہ تیل کا اثر کپڑے پر اس سے نکل کر آپ کی ٹوپی مبارک پر، اور ٹوپی سے چل کر آپ جو صافہ اور امامہ باندھتے تھے اس کے اوپر بھی تیل کا اثر آتا تھا۔ ثابت یہ وہ ہمیشہ ٹوپی پہننے کے عادی تھے، سفر میں بھی ہمیشہ ٹوپی پہنی ہے، اور آپ اپنی جگہ، اپنے علاقے، اپنے وطن میں بھی رہے تو ٹوپی پہنی۔ مسلمانوں ٹوپی پہنو، ٹوپی پہنو، تمہاری پہچان ہوگی کہ تم مسلمان ہو، اسی سے تو ہماری ایک پہچان باقی ہے۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں آپ ریاض صاحب سے، امام صاحب سے کہ مسجد میں ٹوپیاں رکھوانا ثواب نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ آپ کہیں گے اتنا اچھا عمل ہے کہ جو لوگ پہن کر نہیں آتے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہمیشہ پہنی ہے، آپ رکھ کر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہو کہ کچھ نہیں، بار مت پہنو، ہم ہے نا، ہم نے رکھی تو بگاڑ رہے تم، اس لیے اس کو ہٹا لینا چاہیے، اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ کہ دیکھو ثواب کے کام، عالموں سے پوچھو کہ کیا یہ کام ثواب کا ہے،
देखो, माफ करना जिन लोगों ने पहनी है, मैं माफी चाहता हूं उनसे, पहले माफी चाहता हूं। जरा बाहर निकल के उतार के सूंघना कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही इसमें से। जी, बदबू आती है, कोई धोता नहीं है, मैल जमा हुआ है। अब आप इमाम और मोदी को गालियां देंगे कि ये धोते नहीं है, तो हम क्या करें? ये सारा काम इन्होंने ही ले रखा है। कल तो टी शर्ट में बदबू आएगी तो वो भी दे जाएंगे आप। इसलिए ये टोपियां, मैं पूछता हूं, क्या हम ये टोपी पहन के कोई की मैयत में जाएंगे? महल्ले में फिर सकते हैं, शादियों में जाएंगे, जो शानदार कोट पटलून पहना है उसके साथ ये टोपी कितनी खूबसूरत लगी। नहीं, नबी वाले हो, रसूल वाले हो, हुजूर के आशिक हो, आज से इरादा कर ले, कम से कम जेब में तो जरूर रखूंगा कि मस्जिद की टोपी इस्तेमाल न करना पड़े। कम से कम इतना तो आज सीरत में कुछ लेकर मत जाओ, इतना ही लेकर जाओ कि नहीं, मैं नबी का गुलाम हूं, मेरे से गलती हो रही थी, आज मेरी आंख खुल गई, मेरे नबी ने हमेशा टोपी ओढ़ी है। नहीं ओढ़ते आप, खैर वो और बात है, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल आप मस्जिद में, अब तो फैशन चली है बाकायदा। अभी मगरिब में मैंने जहां नमाज पढ़ी, मेरा दिल इतना वो हुआ कि मैं खड़ा हो जाऊं, और जवान जो शैतान को हराकर, शैतान को शिकस्त देकर मस्जिद में आगे नमाज पढ़ने के लिए, हाँ जवान कितने कीमती है ये हमारे जवान, बहुत कीमती है इनकी जवानी, शैतान को लात मार के, शैतान को हरा कर आगे। लेकिन हाल ये है कि अंदर आकर भी वो बाल वाली अकड़ नहीं जाती, टोपियां पहनने को तैयार नहीं, खुले सर नमाज पढ़े, खुले सर। अब कहने जाते तो जवाब क्या मिलता है? मौलाना बगैर टोपी के नमाज नहीं होती। मन का बगैर टोपी के तो क्या, बगैर बनियान और बगैर शर्ट के भी हो जाएगी, बगैर बुशर्ट के, बगैर कुर्ते के, बगैर बनियान के, सिर्फ नाप से लेकर घुटनों तक का छुपा दिया, नमाज हो जाएगी। इसको सत्तर कहते हैं। लेकिन ये क्यों पहन कर आते हो? देखिए खराब लगता है तो ये भी खराब है। हाँ, टोपी क्या है मैं जरा बतला दो, एक मिसाल दूं। भाई खाने के लिए बैठते हो, नमक और मिर्ची कम हो तो क्या करोगे तुम लोग? उधम मचाओगे कि नहीं? हाँ, घरों में झगड़े होते, बेगम को मार पड़ती है, शर्म नहीं आती, आज कहां गई थी, क्या हुआ, नमक नहीं डाला, मिर्ची नहीं डाली। अरे अल्लाह के बंदे, खाना है कि नहीं है? ये है नहीं, मेरे गले में नहीं उतरता। तो एक तरफ अचार, कचुम्बर, पापड़, मुरब्बा, चटनी, कितने खूबसूरती होती है, कितना धक्का होता है जब जाके वो खाना जो आपकी बेगम ने अच्छा पकाया वो उतरता है। तो नमाज के लिए जो है ना ये टोपी, ये भी वही है कि इतने अच्छे कपड़े पहने, नमाज को कामयाब बनाने के लिए टोपी भी रखी गई, जो मेरे नबी की सुन्नत है। नबी ने हमेशा इसे इस्तेमाल किया है। हर जगह का एक यूनिफॉर्म होता है कि यूनिफॉर्म है, ऑफिसों में, स्कूलों में, आप अपने बच्चों के लिए कितने पैसे भरे यूनिफॉर्म के। तो ये टोपी हम मुसलमानों का, नमाजों का, मस्जिद का यूनिफॉर्म है। इरादा कर लो कि अब रखेंगे अपने पास इंशाअल्लाह, और साफ सुथरी टोपी ओढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेल लगाने के, बाल रखने के, कंघी करने के आदी थे, लेकिन हमेशा नहीं कि हज्जाम की दुकान पे गए और पानी छेड़ के ऐसा शुरू कर दिया, नहीं, अपने घर में। हाँ, वो पानी वाले हाथ लगा देते, पहले से तेल लगा हुआ होता। कंघी भी फरमाते तो सीधी तरफ से, हदीस पाक में आता, इन्नल्लाह युहिब्बुत तयामुन, अल्लाह हर चीज में राइट साइड, दाहिनी चीज को पसंद फरमाते, दाहिनी तरफ से कंघा फरमाते थे आप। दाढ़ी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल लगा देते, कंघी करते थे। आपकी पेशानी मुबारक बहुत चौड़ी थी, बहुत चौड़ी थी। पेशानी देख कर कह देता कोई बहुत खुशनसीब इंसान है, बहुत बड़ा शख्स है, ये बहुत ज़हीन और होशियार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भौं मुबारक भरावदार थी, ये भरावदार थी। और आपकी आंख मुबारक, अंदर का हिस्सा ये सफेद ज्यादा ही, लेकिन आंख की जो कीकी होती है, गोल जो हिस्सा है, बहुत काला होता था।
اور لال لال ڈورے یعنی لال لال لائن اندر آنکھوں میں پڑی ہوئی ہو جو بہت خوبصورت لگا کرتی تھی۔ یہ سرکار کی آنکھیں بڑی معلوم ہوتی تھی، سرمگی آنکھیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ آپ ہمیشہ سرما لگائے، حالانکہ سرما نہیں لگایا ہوتا پھر بھی آنکھیں سرمے والی معلوم ہوتی، سرمگی آنکھیں بڑی خوبصورت۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تیز سامنے دیکھتے تھے اتنا ہی تیز آپ کو پیچھے کا بھی نظر آتا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ دو چھوٹی آنکھ آپ کے پیچھے کی طرف تھی، بعضوں نے کہا نہیں یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آگے کی آنکھوں سے ہی اللہ پیچھے کا بھی دکھلا دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گردن مبارک بھراؤدار تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گال مبارک گوشت سے بھرپور تھے، ناک پتلی لمبی اٹھی ہوئی، پتلی لمبی اور اٹھی ہوئی بہت خوبصورت، اور ہونٹ مبارک کا کیا کہیے، کسی کی خوبصورت ہونٹ کا ذکر کرتے تھے ایسا کہتے کہ گلاب کی پکھڑیاں رکھ دی۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرہ مبارک چمکدار، لوگ تشبیہ کیا دیتے ہیں کہ کس کے جیسا، تو لوگ کہتے ہیں چاند جیسا مکڑا، بہت بڑی بے ادبی، چاند کو تو روشنی کی بھیک ملی ہے میرے آقا کے چہرے کی چمک سے، اور یہ کہے کہ چاند جیسا، اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا بھی تو کوئی انصاف کی بات ہے، چاند میں تو ہے چھائیاں، میرے حضرت کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو کھڈے نظر آتے، چندریان میں ہاں وہ اتنا بڑا کمال، خیر کمال ہے پہنچ کے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن وہ آسمان نبوت کا جو چاند ہے اس کو اگر کوئی پالے، اس کو حاصل کر لے، اس کی سیرت کو کوئی حاصل کر لے، یہ بڑا کمال ہے، کمال ہوتا ہے، یہ سے بڑا کمال یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گال مبارک بھراؤدار، داڑھی گھنی تھی آپ کی، گھنی چاروں طرف سے پھیلی ہوئی اور گھنی داڑھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کنگا کرنے کے اس میں عادی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے شولڈرز پورے بھراؤدار، پورے بھرے ہوئے، جب آپ چلتے تھے تو سینے مبارک باہر نکلا ہوا ہوتا اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی، ایسا ایسا کر کے نہیں، نیچے ایسا لگتا تھا کہ آپ ڈھلان پہ سے اتر رہے، اترتے وقت ڈھلان پہ سے اترتے ہیں، ڈھلان پہ سے جب اتریں گے اوپر سے تو نگاہیں کہاں ہوگی، ٹیکرے پر سے اتریں گے، ٹیکرا سیڑھی تو نہیں، ٹیکرے پر سے اتریں گے، پہاڑی پر سے اتریں گے، ادھر ادھر دیکھنے جائیں گے تو بغیر سیڑھی کے لفٹ کے اندر نیچے آ جاؤ گے اور کمر بھی ٹوٹ جائے گی، لیکن آدمی نیچے دیکھ دیکھ کے قدم جمع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظریں نیچے ہوتی تھی، اور فوجی کی چال، یہ فوجیوں کے پاس چال آئی کہاں سے، میرے آقا کی چال، ایک ایک قدم اکھاڑ کر نازنین کی طرح گھسیٹ گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، آتا ہے کہ گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے، پیر مبارک اٹھا کر چلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکھاڑ کر چلتے تھے، اس طریقے سے لگتا تھا بہادر ہے۔ آپ کا رعب کوئی ایک مہینے کی دوری پر ہوتا اور آقا کے قریب آنا ہوتا تو اس پر رعب طاری ہو جاتا، لیکن محبت کا یہ عالم تھا کہ قریب آ کر بیٹھ جاتا تو اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتی لگا دیے ہیں، دو دانتوں کے درمیان میں ہلکی سی جگہ نور نکلتا تھا دانت مبارک میں سے، نور، حتیٰ کہ یہ کہیے کہ آپ کی بیویاں، ہماری مائیں امہات المومنین کہتی ہے اندھیری رات میں سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا اور چراغ نہیں ہوتا، ہم آقا کے چہرے انور کے قریب چلے جاتے، دانت مبارک سے جو روشنی نکلتی تھی اس روشنی کے اندر ہم سوئی میں دھاگا ڈال دیتے۔ سوئی میں دھاگا ڈالنا آسان کام ہے، کبھی بی بی سی نے بیٹھی ہو تو کہہ دینا لا میں ڈال دیتا ہوں، تو لگا لگا ایسا ہو گیا تو پھر نیچے سے نکل گیا، ہاں بیگم کے گلاؤ دیتے تم کو تو اتنا بھی نہیں آتا،
इनको प्रैक्टिस होती है, जल्दी डाल देती। लेकिन ये है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक से निकलने वाली रोशनी के अंदर सुई में धागा पिरो दिया जाता था। अंदाजा तो लगाइए कैसे खूबसूरत दांत होंगे, कितनी चमक थी मेरे आका के। मिसवाक करने के आदी थे। मिसवाक कितना करते थे, हदीस शरीफ की किताबों से मालूम होता है कि ऐसा लगता है कि जितनी देर आप सोते मिसवाक उतनी देर बंद होता था, वरना मिसवाक हमेशा। कैसे? मस्जिद में आए तो कदम रखने से पहले मिसवाक, नमाज शुरू हो रही, मुसल्ले पर जा रहे, पहले मिसवाक। ये जरूरी नहीं कि मिसवाक किया तो कुल्ली भी करनी पड़ेगी। मिसवाक, हाँ कोई आया मुसाफा करना है, मिसवाक। मिसवाक की इतनी आदत थी, बीबियों के पास जा रहे तो पहले मिसवाक। हम लोग ब्रश अपने बच्चों को ठोकते, मारते, ब्रश किया कि नहीं, हाँ कोलगेट लगा कि नहीं, कौन सी ट्यूब इस्तेमाल करे, वो मिसवाक की आदत डालो। मिसवाक, अल्लाह ने कितनी जंग के वाकयात कामयाबी मिसवाक की वजह से बदल दी। मिसवाक को लाइए, मिसवाक की आदत डालो, अपने बच्चों को मिसवाक सिखलाइए। घर में बीवियों को भी लाकर दो मिसवाक, बेटियों को लाकर दो। मरते दम कलमा नसीब होगा, अल्लाह बलगम और कफ की बीमारियां दूर कर देंगे, मुंह की बदबू को अल्लाह ताला दूर करेंगे। कयामत के दिन उठेंगे इस हाल में कि अल्लाह राजी होगा। मिसवाक की आदत डालो, दाढ़ी की आदत डालो। सीने मुबारक पर बाल की एक लाइन थी जो आपकी खूबसूरती पैदा कर देती थी, जो नाफ तक बाल गए हुए थे आपके, आपकी तोंद निकली हुई नहीं थी। पेट मुबारक अंदर था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेट निकलता है जब जब जरूरत से ज्यादा खाया जाए। थोड़े दिन के बाद देखते हैं कि बहुत मोटे थे, भाई क्या बात है, उधर डाइटिंग प्लान शुरू किया है। बेवकूफ और डाइटिंग प्लान, ये क्या मुसीबत है डाइटिंग? वो तो हमको तो पहले नबी ने बतला दिए ना डाइटिंग। तो क्या पेट के 3 हिस्से करो, एक पानी का, एक हवा का और एक खाने का। बस एक हिस्सा खाओ, एक हिस्सा पानी पियो। अब हम तो कितने हिस्से खाते हैं, डकार आओ तो सब बाहर निकले, इतना तो हम खाते हैं। और कहते तबीयत बहुत बढ़ती है, तो पहले खा लिया है, अभी तो आ जाओ लाइन पर। पहले तो खाने के टाइम फिक्स, नाश्ता एक वक्त पर, खाना दोपहर का इतने बजे, रात को इतने बजे। बस ये मोटे लोग इतने पर अमल कर ले कि खाने के टाइम फिक्स कर ले, खाने के टाइम फिक्स। और जो दस्तरखान पे खा लिया बस, बाद में कुछ कितना भी अच्छा नहीं मिल जावे। हमको तो समोसे अच्छे मिल जावे, हाँ सलाबतपुर में जरा आगे निकलो तो माशाल्लाह समोसे, झापा बाजार चले जाओ, चौक बाजार, कदम कदम पर। अब इतना खाएंगे तो फिर बॉडी बढ़ेगी नहीं तो होगा क्या? सुबह में उठते वहीं से शुरू। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तौन मुबारक, पेट मुबारक अंदर की तरफ रान भरी हुई, पिंडलियों में गोश्त था। अल्लाह के नबी के पंजे के निचला हिस्सा, तलवे, ये भी गोश्त से भरपूर थे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। ये बहुत मुख्तसर मैंने आपके सामने आपके बदन मुबारक का तज़किरा किया। फिर कभी मौका मिला तो बचपन जवानी की तरफ जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह गुनाहों को मुआफ फरमा, खताओं से दरगुदर फरमा, गुनाहों को नेकियों से मुबद्दल फरमा। अल्लाह आप राजी हो जाइए। अल्लाह अपनी जात से हमें भी राजी फरमा लीजिए। अपने अजाब और अपनी पकड़ की हर शक्ल से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह ईमान पर साबित कदमी नसीब फरमा। तेरी मोहब्बत और तेरा ताल्लुक और तेरी मारिफत नसीब फरमा। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमें सच्चे आशिक बना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क नसीब फरमा। हमें आपकी सुन्नतों और तालीम पर अमल करने वाला बना। ए अल्लाह पर राजी हो जाइए। ए अल्लाह
قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا، قرآن والی زندگی نصیب فرما، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، علوم قرآن اور علوم نبوت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جتنا یہاں بیٹھا ہے سب کو قبول فرما۔ اے اللہ جو آمین کہہ رہے ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یہ جس بیمار کے لیے اللہ تجھ سے درخواست کر دے اس بیماروں کو بھی پوری شفا عطا فرما۔ قرضداروں کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کے دین ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال کی عزت آبرو کی ایمان اعمال کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔